دو جنتیں کون سی ہیں؟ اس کے متعلق میں آپ کو خلیفہ ہارون رشید کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید ایک دن موج میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کی بیوی ملکہ زبیدہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ خلیفہ ہارون رشید نے اس وقت یہ جملہ کہا کہ اگر ہارون رشید جنتی نہیں ہے تو اس کی بیوی کو طلاق۔ ایسا عجیب و غریب جملہ جب ملکہ زبیدہ نے سنا، جو ایک باپردہ خاتون تھیں، حیا والی تھیں، اسلامی تعلیمات سے مکمل واقفیت رکھتی تھی، جب ایسا جملہ سنا تو کہنے لگی یہ تو ہمارا خدا ہی بہتر جانتا ہے، تم جنتی ہو یا دوزخی ہو۔ لہٰذا پردہ کر کے اپنے شوہر سے فوراً دوسرے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ خلیفہ وقت ہارون رشید اس بات پر بہت نالاں، پریشان اور خائف ہوا۔ وقت کے علماء، مشائخ اور مفتیان کرام کو اس نے حاضر کیا اور ان کی مجلس بلائی، اپنا موقف سب کے سامنے رکھا۔ علماء کرام، مفتیان کرام ان کو تسلی بخش مسائل اور واقعات سنا کر اسے خوش کرنے کی کوشش کرتے، لیکن ہنوز مسئلے کا حل نہ نکالا جا سکا۔ بڑے بڑے مفتیان کرام نے مختلف قسم کے ہیلے بتائے، لیکن خلیفہ وقت ان تمام ہیلوں سے متاثر نہ ہوا۔ قصہ مختصر، آپ کی مجلس میں موجود امام لیث، آپ وہاں تشریف فرما تھے، اپنا سر جھکائے مجلس میں موجود تمام علماء کرام کے موقف کو خاموشی سے سنتے رہے۔ بادشاہ وقت نے کہا امام آپ بھی کچھ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میں تنہائی میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ وقت نے تمام علماء کرام کو انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا۔ امام لیث آپ کو ایک طرف لے گئے اور بادشاہ وقت کو کہا تم قرآن کھول کر لاؤ، پہلے مجھے میری جان کی امان دے دو، اس بات کی مجھے گارنٹی دے دو کہ جو میں آپ کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہوں، اس معاملے پر مجھے تم کچھ نہیں کرو گے یا قتل نہیں کرو گے۔ بادشاہ نے کہا تمہیں جان کی امان ہے؟ تو حضرت امام لیث فقیہ نے بادشاہ کو کہا قرآن لاؤ۔ بادشاہ قرآن لایا، فرمایا تم قرآن مجید کی سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دو۔ قرآن مجید کی سورہ رحمان کی تلاوت بادشاہ وقت نے شروع کر دی۔ جب شروع کی تو ہارون رشید کے جسم پر ایک رکت طاری تھی، رب کا خوف طاری تھا، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ جب قرآن کی اس آیت پر پہنچا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں، اس آیت پر پہنچا تو زار و قطار رونے لگا۔ امام نے کہا بس رک جاؤ، یہاں ٹھہر جاؤ اور یہاں پہ یہ جملہ دہراؤ اللہ کی قسم۔ تو خلیفہ وقت نے کہا میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں اللہ کی قسم؟ کہا تم نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا اللہ کی قسم، اب تم کو یہ وعدہ نبھانا پڑے گا۔ وعدہ یہ کیا تھا کہ میں تمہاری ہر بات مانوں گا۔ میری بات یہ ہے کہ جب تم نے قرآن کی یہ آیت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ پڑھی ہے تو تم اب اس آیت پر رک جاؤ اور اللہ کی قسم اٹھاؤ،
اللہ کی قسم یہ جملہ کہو، کیونکہ خلیفہ وقت پر خوف طاری تھا، خشیت الہی کا غلبہ تھا۔ اللہ کی قسم یہ جملہ دہرایا تو پھر امام فقیہ ابو لیث نے یہ جملہ کہا کہ تمہارے لیے ایک جنت نہیں، تمہارے لیے 2 جنتیں ہیں، کیونکہ میرے رب نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، لہٰذا تم جنتی ہو اور تمہاری بیوی کو طلاق نہیں۔ جب اس نے بادشاہ نے یہ مسئلہ سنا، اس پر غور و فکر کیا، اس کے دل کو اطمینان ہوا، اس کے دل کو سکون ملا، اور اس کو امام لیث علیہ الرحمہ کی علمی ذکاوت، ذہانت اور فطانت پر کامل اعتماد اور یقین ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے اس کو مصر کا مفتی اعظم مقرر کر دیا اور کثیر انعام و اکرام سے نوازا۔ تو سابقہ ادوار میں ہمارے اسلاف میں علماء کرام، مفتیان کرام، اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والے ہمیشہ سربراہان مملکت کے پاس جاتے تو انہیں اللہ کا حکم سناتے، اللہ کا ڈر سناتے اور قرآن و سنہ کے مطابق فیصلہ جات کرتے تھے، اور وہ سربراہان مملکت کی بارگاہ میں محض ان کے اوصاف، ان کے قصیدے پڑھنے کے لیے نہیں جاتے تھے، بلکہ اعلاء کلمات اللہ کی خاطر، دین اسلام کی سربلندی کی خاطر مختلف ادوار میں مختلف بادشاہوں کے پاس جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں حقیقی معنوں میں دین اسلام کی تبلیغ کرنے، اعلاء کلمات اللہ کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔